السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران گل کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی پر۔ آج کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی پر ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے وہ پاکستان کے سابق لیجنڈری بیٹسمین شعیب محمد صاحب۔ میں شعیب محمد صاحب کو کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے پروگرام اظہار خیال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، آئیے ان سے پہلا سوال کر دیتے ہیں۔ شعیب سر، یہ احسان مانی صاحب کو کرکٹ بورڈ سے فارغ کر دیا گیا، نئے چیئرمین اس وقت رمیز احمد راجہ صاحب آ گئے ہیں۔ یہ جو کرکٹ بورڈ دل دل میں دھستا چلا جا رہا ہے، کیا اقدامات کریں گے رمیز صاحب اس کو نکالنے کے لیے؟ جی بالکل کامران، احسان مانی صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے سے بہت سے کارنر سے جو کمپلینٹس وغیرہ آتی رہیں کہ ان کے جو اقدامات تھے وہ اتنے کوئی ٹاپ ناچ نہیں تھے۔ رمیز راجہ کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ بین دیئر ڈن دیٹ والی بات ہے۔ 2000 میں وہ بورڈ کے ساتھ آلریڈی تھے، پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم 20 ایئرز کا جو ایکسپیرینس ان کا کامنٹری کا بھی ماشاءاللہ ہے۔ اس کے اوپر نیچرلی جو دوسری کنٹریز اور جو اپنے ملک کے جو ایشوز ہیں وہ ان کے سب سامنے ہیں، تو مجھے بہت امید ہے کہ یہ ایک پراپر کرکٹنگ مائنڈ سیٹ کا جب بندہ آئے گا تو ایٹ لیسٹ یہ جو نان اینٹی والے لوگ جس طرح آ کے بورڈ رن کرتے رہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ان سے کافی بہتر چیز دیکھنے میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بہت سے ریزنز ہیں اور کیا کیا اقدامات ہیں وہ تو ابھی انہوں نے جو ڈیسیشنز لینے ہیں اور لیں گے تو اس سے سمجھ آتی جائے گی، لیکن ایز اے کرکٹر آئی ایم شیور ہی از گونا ڈو سم تھنگ بیٹر دین ادرس۔ مجھے بہت امید ہے اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھیلے ہوئے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی جانتے ہیں، لوکل جو ایشوز ہیں، لوپ ہولز ہیں، وہ ریکٹیفیکیشن وہ سارے کارنرز میں کرنی پڑے گی۔ دو میچ کھیلنے والوں کو پورا بورڈ کا کوچز اور اس قسم کی چیزیں بنا دینا، اور بے تحاشا جو ریجنل کرکٹ ہے، اور there are so many avenues where he has to work on. So I'm sure it will gonna take time, اور don't expect wonders overnight. It's gonna take time, لیکن انشاءاللہ یہ اچھا ہوگا۔ سر، انضمام الحق کہتے ہیں کہ اس وقت کرکٹ بورڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب کو ویژن نہیں ہے، نیچے کا عملہ کچھ اور ہی کر رہا ہے۔ سر، کیا کوئی سیاست ہو رہی ہے کرکٹ بورڈ میں؟ دیکھیں، انضمام نے جو بھی باتیں کہی وہ کافی عرصے اپنا ٹیم کے ساتھ رہے، بورڈ میں وہ رہے اور ہیڈ سلیکشن کمیٹی کے بھی رہے، اور ان کا ایک سے ہے، پاور ہے، ویٹیج ہے ان کے کہنے میں، لیکن یہ کہ جس ٹائم کے اوپر وہ پاور میں تھے تو اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی اور اس کے اوپر ریکٹیفیکیشن کے لیے سٹریس کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ چیزیں صحیح ہو پاتی، لیکن جب وہ نہیں ہو پائیں تو اس کا مطلب کام شاید پورا نہیں کر پائے۔ اور بورڈ میں جو ہو رہا ہے اور عمران صاحب کیا چاہ رہے ہیں یہ تو اگر انہوں نے کہا ہے تو ایکسپریس کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر صرف اوور آل ایک جنرل بات کر دینا تو وہ تو کوئی بھی آ کے کر سکتا ہے، لیکن آئی ایم شیور انڈر عمران خان سپرویژن اور جو انہوں نے جو لوگ لگائے ہیں، بہت زیادہ کوئی نیچرلی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو چینجز ضرور آ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جی ان کی کوئی بات کہی ہوئی بڑے اسکیل کے اوپر کی بات کر رہا ہوں کہ 180 ڈگری کوئی اور ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہو۔ چھوٹے چھوٹے جب جس طرح جو وہاں سیٹ اپ میں جو لوگ ہیں، چھوٹے ان دا سینس کہ جن کا ایکسپیرینس انف نہیں ہے، تو وہ جب ایکسپیرینس انف نہیں ہوتا تو وہ پھر جتنا وہ کھیلے ہوتے ہیں تھوڑا بہت وہی چیز مائنڈ سیٹ اپنا آ کے فارورڈ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نقصان پاکستان کو اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ سر، انضمام الحق صاحب نے کلیئرلی بات کہی ہے کہ T20 ورلڈ کپ اکتوبر میں سر پر آ گیا ہے
اور ہماری ٹیم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکے کون کون سے کھیلیں گے ورلڈ کپ کے اندر. بالکل ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے T20 ورلڈ کپ کے اندر. اکتوبر بالکل آلموسٹ سر پہ ہی ہے. اور کون کون سے لڑکے کھیلیں گے؟ وہی لڑکے کھیلیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک سرکٹ کے اندر چلے آ رہے ہیں. وہ 20-25 جو پلیئروں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے, جس طرح کانٹریکٹ دیا جاتا ہے, وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بورڈ ریلائی کر رہا ہے, ٹرسٹ کرتا ہے, دے آر گڈ انف ٹو سرو پاکستان ان نیئر فیوچر. تو یہی ریزن ہوتا ہے کانٹریکٹ دینے کا. تو ان میں سے ہی کوئی پلیئرز آئیں گے, بٹ سم ٹائم از دا رائٹ انگریڈینٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور جس طرح بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ آلدو آپ کا سوال سے تھوڑا ہٹ کے ہے یہ جواب, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی UAE کے اندر ہے بہت کوئی ٹرننگ, ہمارے بولرز کام آئیں گے. اور اس طرح دیکھیں یہ T20 ورلڈ کپ ہے, یہاں یہ آپ کے ہاتھ میں گراؤنڈز مین اور اپنی مرضی کی ڈاکٹرڈ وکٹس نہیں ہوں گی. تو یہ کہنا کہ جی ہمارے بولرز کو سوٹیبل ضرور ہے, انوائرمنٹ فیملیئر ہے, سملر ہے, جو کافی عرصے سے کھیلتے آ رہے ہیں, لیکن یہ کہ بہت ساری جو ہماری بولنگ کی اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 2 یا 3 بالر ہم اسپنرز کھلوانا شروع کر دیں, اسے کہ وہ باہر کے لوگ لک آفٹر کر رہے ہیں. ٹیم کے لڑکے وہی کھیلیں گے جو آ رہے ہیں کھیلتے ہوئے. اس میں سے سرٹن چینجز ہوتے ہیں کہ اوپنرز میں سے ایک کو کسی کو چینج کر دیا یا نیو اوپننگ پیئر دے دیا, اور ایک آدھ فاسٹ بالر کے 2-3 چینجز ایسے سرٹن اس طرح کے ایکسپیکٹڈ ہیں, وہ ضرور آ سکتے ہیں. اور وہ ٹائم بتائے گا. جو سلیکشن کمیٹی اگر نہیں آتی ہے تو چانسز ہیں کہ وہی پلیئروں میں سے زیادہ تر نظر آئیں گے. سر, انضمام الحق صاحب نے ایک نجی ٹی وی کے انٹرویو میں کہا کہ اگر کرکٹ بورڈ میں اس وقت اگر کوئی تبدیلی کی گئی تو یہ اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ ورلڈ کپ T20 اکتوبر میں ہونے والا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد باز قسم کے لوگ ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل سب کو ہی پتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ اکتوبر میں ہے, صرف انضمام کو نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو چینجز ہیں, بورڈ جو نیا بورڈ آیا ہے وہ بالکل جو پرانے بورڈ کی جو غلطیاں ہیں اس کو کیوں نہ ریکٹیفیکیشن میں لے کے آئے, اس کو کریکٹیو میجرز کیوں نہ کرے. اس لیے کہ ان کا بھی نام ایٹ سٹیک ہوگا, پاکستان کی مشہوری ہوگی اگر ان کے کوئی بیٹر سٹیپ لیے جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ فائن ٹیون کی ضرور گنجائش ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈراسٹکلی پورا اوور آل کرکٹ کا سیناریو, پاکستان کے کرکٹ کا سیٹ اپ کے اندر کوئی چینجز اس وقت لے کے آ جائے تو یہ فائن ٹیون ضرور ہونا بھی چاہیے. اور پاکستان کو میں اب ایک نیا سیٹ اپ عمران خان صاحب نے دیا ہے, تو بالکل اسی لیے دیا ہے نا کہ جو غلطیاں ہیں اس کو صحیح. ٹائم کم ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ کل میچ شروع ہو رہا ہے. تو اتنا ٹائم ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک نیا زیل زیسٹ انفیوز کیا جائے, انجیکٹ کیا جائے, جس سے پاکستان ٹیم بیٹر ہو سکے. شعیب سر, میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں. اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ رمیز راجہ صاحب نے جو کرکٹ بورڈ کی کمیٹی ہے اس کو آرڈر کر دیا ہے ختم کرنے کا. یہ ابھی میرے پاس یہ رپورٹ آ گئی ہے, اور سلیکشن بورڈ بھی ختم کر دیا اور کرکٹ بورڈ کے جو عملہ ہے اس کی بھی چھٹی کر دی ہے. شعیب سر, اب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, سلیکشن کمیٹی کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ سب سے پہلے ایکس شاید ہو, اور وہی دیکھنے میں جیسا آپ نے بتایا اس وقت تو ایکسپیکٹڈ بھی یہی تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ بہت سی چیزیں دیکھیں, جب آپ اس کا ویٹیج تو دیکھیں جو اس سلیکشن کمیٹی کا, کہ 4-5 جو بھی سلیکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے, ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے, انہوں نے کتنے اچھے اسٹیپس لیے یا کیا گریٹ شیکس پیدا کیے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ان کے ٹینیور میں تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اور ود ان دا ٹائم پیریڈ ابھی, اس لیے کہ T20 میں ٹائم اچھا خاصا ہے بھی, اور اس کے اندر بالکل ضرور ہونا چاہیے تھا, اور وہی ایکسپیکٹڈ تھا. جیسے میں نے پہلے بھی ابھی جواب دیا تھا پچھلے سوال میں, تو وہی چیز دیکھنے میں اور سننے میں آئی ہے. تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. سر, رمیز راجہ صاحب جو اس وقت چیئرمین کرکٹ بورڈ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ
سلیکشن کمیٹی خود مختار ہوگی اور یہ جو صوبائی لیول کے جو کوچز وغیرہ ہیں ان سب کی بھی انہوں نے چھٹی کر دی ہے. سر ڈومیسٹک کرکٹ کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچنا ہے نا ہمیں. ریجنل کرکٹ یا سلیکشن ان کے کوچز کے لیے بھی ایک نیوز جو آئی ہے کہ جی اس میں بھی چینج آئے گا. تو آپ کو میں اس کا ریزن بھی بتا دوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں بالکل صحیح سٹیپ لیا گیا ہے، کیونکہ آپ ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں. بلکہ ایک کے پی کے کا ایک بچہ ہے نثار آفریدی، اس نے پچھلے سال ایک ہی میچ میں سینچری اور ڈبل سینچری کی. 57 کا اس کا اس سال کا ایوریج ہے، اس کو نہیں لیا گیا. کین یو امیجن؟ تو اس طرح کے جب یہ کوچز کا جو وہاں ایکسپیرینس ہے وہ صاف نظر آتا ہے کہ اچھے پلیئر کو ڈسٹنگوش اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے. تو یہ ڈومیسٹک سرکٹ کے اندر بھی ریکٹیفیکیشن کی بے تحاشا ضرورت ہے. اور آئی ایم شیور رمیز کو اتنا موقع تو نہیں ملا کہ پاکستان کی کرکٹ جیسے کہ باہر زیادہ تر ٹور کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ لوگوں نے کوئی چیزیں بتائیں گے بھی تو، اور بتائی بھی ہوں گی. اس طرح جیسے میں نے ایک مثال ابھی اس وقت آپ کے سامنے پیش کی، اس طرح بے تحاشا. اور جو کوچز ہیں وہ دے آر ناٹ ایکسپیرینس انف. آپ ان کے ایج گروپ تو دیکھیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو اس وجہ سے، یا انہوں نے کتنی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، تو وہ پورے اپنے ایک ایک ریجن کی کرکٹ کی ٹیمیں بنائیں گے. تو یہ چیز بہت زبردست سٹیپ لیا گیا ہے میری نظر میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بیٹرمنٹ آئے گی ان ٹائمز ٹو کم. شعیب سر، بہت عرصے کے بعد کسی پاکستانی کرکٹر کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ چیئرمین پی سی بی بنے ہیں. اس سے پہلے رمیز راجہ صاحب چیف ایگزیکٹو بھی رہے ہیں اور ان کے دور کے اندر بہت ساری اکیڈمیز بنی تھیں، نئے گراؤنڈز بنے تھے. اب چیئرمین پی سی بی ہونے کے بعد کچھ توقع ہے کہ نئے گراؤنڈز اور اکیڈمیز اور بنیں گی؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں رمیز کا ایکسپیرینس ہے فرام پریویس اسائنمنٹ بورڈ کے ساتھ تھے، اور اس وقت اکیڈمیز کی. دیکھیں اکیڈمیز تو نیسیسٹی ہے اس وقت پاکستان کی. کرکٹ گراؤنڈز کتنے کم رہ گئے ہیں کہ بچوں کو کھیلنے کا موقع صحیح طریقے سے مل سکے. تو بالکل یہ آئی ایم شیور اٹ وڈ بی آن ٹاپ آف ہز مائنڈ کہ اس کے اوپر بھی کام کیا جائے، اور آئی ایم شیور اس میں وہ ضرور بیٹرمنٹ لائیں گے. اکیڈمیز کو اچھا کیا جائے اور اچھے کوچز رکھے جائیں. اکیڈمی دنیا کی بیسٹ بھی بنا دیں، اس میں جب تک کوچز اچھے لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے who has proven time and again around the world، یا جن کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہو. ٹرانسفر اسکل کرنا ایک عام بندہ نہیں کر سکتا. یو مائٹ بی دا بیسٹ پلیئر ان دا ورلڈ، لیکن ٹرانسفر آف اسکل کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف، اینڈ یو ہیو ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنس فار ٹو گیو اے گو ہیڈ فار اے پلیئر اور اے کوچ فار سچ این اسائنمنٹ. تو یہ چیزیں آئی ایم شیور رمیز کو پتہ ہیں، اور اس کے اندر بہت وائڈ آ گیا تھا اتنے عرصے میں، ویکیوم تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ کا مین ریزن ہی یہی ہے کہ جو لیک آف کمپیٹنٹ کوچز اور اکیڈمیز کا. تو آئی ایم شیور ہی وڈ ورک آن اٹ. تھینک یو سو مچ. ہیڈ اے لولی ٹائم. تھینک یو. میرے ساتھ ویڈیو لنک پر تھے پاکستان کے لیجنڈری بیٹسمین شعیب محمد صاحب. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شعیب صاحب. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو پھر کسی اور نئے پروگرام میں کرکٹ کے حوالے سے میں آپ کو دعوت دوں گا. ناظرین، آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار خیال کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار خیال بھی کریں. میں ہوں کامران گل. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.